والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ بن اسرائیل دی گل چل رہی سی کہ مختلف مواقع تھے، مختلف امتحان انہاں تے آئے، مختلف انعامات اللہ کریم نے کیتے اور مختلف جگہ تے ناشکری کی تھی، پھر اس کے نتائج بھگتے۔ اس ضمن نے فرمایا وسألہم، انہاں تو پوچھ لو میرے حبیب، انہاں تو پتہ کرو، انہاں نو واقعات پتہ نہیں، انہاں دے آبا و اجداد دی تاریخ ہے اور اس تو اچھی طرح واقف ہیں۔ انہاں تو پوچھو اس بستی دا حال، اس پنڈ دا حال جڑی کنارے سمندر آباد ہے، دریا دے کنارے، اور اللہ کریم نے انہاں تے عجیب آزمائش رکھ دیتی۔ فرمایا کہ تسی ہفتے دے دن مچھلی دا شکار نہ کیتا کرو۔ مچھلی دے شکار تے انہاں دا گزارا ہے تے اللہ پاک نے منع کر دیتا۔ جس طرح مسلماناں جمعۃ المبارک دا دن ہے، اسی طرح یہودیاں ہفتے دا دن بڑا مبارک ہوندا ہے، اور ہن بھی وہ ہفتے دا دن ہی منا دین۔ اللہ کریم نے یہ آزمائش رکھ دیتی کہ ہفتے دے دن تسی مچھلیاں دا شکار نہ کرو، باقی 6 دن جڑے ہفتے دو کردے رہے کرو۔ لیکن نال آزمائش یہ بھیج دیتی کہ جس دن انہیں شکار نہیں کرنا ہوتا ہے اس دن مچھلیاں بے شمار کنارے تے آ وینی اور تھوڑے پانی وچ نظر آتی ہیں، مچھلی نظر آتی تے جس دن وہ ہفتہ گزر ویندے مچھلیاں پھر پانی ٹر ویندیاں، پھر بڑی محنت کرنی پوندی۔ شکار دا تے ہوندا بس سارا دن محنت کرو، کدی بہو مل گیا، کدی تھوڑا مل گیا، کدی نہ بھی ملیا، سارا دن محنت کر کے خالی آ گئے۔ لیکن ہفتے دے دن جڑیاں یہ آزمائش سی اللہ دی طرفوں، اور یہ بڑی عجیب گل ہے، جڑیاں آزمائشاں من جانب اللہ ہوندیاں، اچھے لوکاں تے نیکاں تے بھی ہوندیاں، بدکاراں تے بھی ہوندیاں۔ نیک لوکاں تے جڑی آزمائش ہوندی اس وچ 2 گلاں ہوندیاں، ایک تے کہ انہاں نوں نیکی تو مانے نہیں ہوندی، وہ اپنی طرز عمل تے کاربند رہندے، اور اس دے وچ بظاہر اگر تکلیف بھی ہوئے باطنی طور تے سکون ہوندا، قلب مطمئن رہندا انہاں دا، یاد الہی چ رہندے اور انہاں بہت زیادہ اس دی مدد رہندی۔ بدکاراں تے جس لئے آزمائش یا کفار تے ہوندی ہے تو اس سے ایک ایسا طریقہ پیدا کر دیتا ویندا کہ گناہ کرنے دی سہولت زیادہ کر دیتی ویندی۔ یہ بہت بڑی آزمائش کہ گناہ دے مواقع کسی کو زیادہ ہو جان، وہ اگے ہی بدکار ہوندے ہیں، آزمائش گناہ دا ہور موقع مل گیا، ہور گناہ دس ویندے۔ بڑا کو خوش نصیب ہوئے جڑا توبہ کرے، جڑے توبہ نہیں کرتے ہور گناہ دس ویندے، پھر عذاب الہی دا شکار ہو ویندے۔ یہ چونکہ بنیادی طور تے نافرمان لوگ ہیں، اللہ نے ایسی آزمائش بھیجی کہ گناہ دا موقع ہور زیادہ ہو گیا۔ یعنی ہفتے دے دن تو مچھلیاں سارا پانی کنارہ بھر ویندے نظر آندیاں ہیں۔ انہاں پھر ہیلا کیتا۔ شریعت دا اتباع جڑا وہ سیدھا کرنا اور خلوص نیت نہ کرنا ضروری ہے، اور مختلف ہیلے اور حوالے کر کے جواز پیدا کرنا یہ کوئی اچھی گل نہیں۔ اللہ کریم نے دھوکہ نہیں دیتا جا سکتا۔ انہیں انہوں نے یہ کیتا کنارے تے 5-7 فٹ پر ہٹ کے 10 فٹ پر ہٹ کے بڑے بڑے کھڈے بنائے، اتو نالی بنا کے تو پانی نہ ملا دیتی، وہ دریا دا یہ سمندر دا پانی جڑا وہ انہاں دے وچ بھر گیا۔ وہ ہفتے دے دن مچھلیاں جس لے آئیاں تو اس پانی چو گزر کے وہ کھڈے بھی مچھلیاں دے بھرے گئے، کو آ رہی کو جا رہی۔ وہ جس ویلے کھڈا بھریا بنیا تے اے وچ اس نالی کوئی سڑ رکھ کے تے وچوں نالی بند کر دیں۔
وہ واپس تو جا نہیں سکدیاں، ہفتے دے دن نہیں پکڑ دے، پھر باقی دن آ جا اپنی اپنا آپ کے کھاندے رہے، ہفتے والے دن پھر اپنا کھڈا بھر لیا۔ سو فرمایا اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم ایتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جس ویلے وہ زیادتی کرن لگ پے ہفتے دے دن کا احترام بھی انہوں نے کیتا، چونکہ ہفتے دے دن بے پناہ مچھلی آ لیندی ہے، اور جس دن ہفتہ نہ ہوئے گزر جایا پھر نہیں ہونی ہے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، چونکہ بدکار ہے انہوں نے آزمائش بھی ایسی بھیجی کہ برائی دے مواقع زیادہ ہو گئے، بڑا یہ بہت سخت امتحان ہوگا۔ سو فرمایا انہاں پھر مختلف طبقے بن گئے، ایک تو وہ ہے جڑے مچھلیاں پکڑ دے آواز نہیں آتی، ایک طبقہ بچ ایسا پیدا ہو گیا جڑا منع کر دیا کہ یہ اللہ دی نافرمانی ہے۔ جس ویلے تسی کھڈے مچھلیاں روک لیاں تو پکڑیاں تو گئیاں، تسی کس طرح دیو اس ہفتے دے دن نہیں پکڑیاں، یا تو انہوں نے واپس دریات جان دیو، پھر اس تو بعد تسی زور لانا، تو جی تسی دریات جانے تو روک دیتیاں تو پکڑیاں تو گئیاں، خواہ عملاً تساں جہاز پکڑیاں یا کھڈے پھسا لیاں، تے بڑی زیادتی ہے اور یہ ظلم نہ کرو۔ قالت امة منهم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، ایک طبقہ بھی درمیان تیسرا پیدا ہو گیا، وہ آدھے یار انہوں نے نپ لین دیو، تسی کیوں منع کر دے؟ وہ خود نہیں نپدے، لیکن انہوں نے آکھیا بھی جڑے نپدے نے انہوں نپ لین دیو، انہوں تے اللہ پاک ہلاک کرنا چاہتا یا بڑا شدید عذاب دینا چاہتا، اس واسطے انہوں اس گناہ دا موقع دے دیتا، اس لیے انہوں تباہ ہون دیو، تسی انہوں کیوں منع کر دیو؟ قالوا معذرة الى ربكم لعلكم تتقون، فرمایا لعلكم يتقون، انہوں نے فرمایا دو وجہ، پہلی وجہ دے کہ ساڈے سامنے گناہ ہو رہا، اسی منع کرنا چاہنے ہیں تاکہ اللہ دے کول اسی تو عذر پیش کر سکیے کہ یا اللہ جڑا ساڈے واسطے چاہیا وہ اسا کیتا، اسی انہوں نے سمجھایا بھی ہے، اس دے نقصانات دا بھی دسیا، اس برائی تو روکیا بھی ہے، باز نہیں آئے، اسی اپنا حق ادا کیتا۔ ایک گل ہے، دوسری یہ امید بھی ہوندی ہے گل دسنے نال تبلیغ نال کہ شاید کسی نو توبہ دا موقع نصیب ہو جائے، کسی دی خوش نصیبی جاگ اٹھے اور وہ توبہ کر لے اور پرہیزگار ہو جائے۔ یہ دو وجہ جس وجہ تو اسی انہاں کوشش کرنے ہیں، لیکن وہ تیسرا طبقہ جڑے وہ اس گل تے مصر رہا بھی یار اسی تو نپدے نہیں، تے جڑے نپدے نے انہوں نے پوچھتے نہیں۔ اج بھی دنیا تے اسی طرح دے ترے طبقے موجود ہیں، ایک وہ ہے جڑا بالکل ایک پاسے ہو گیا اور مسلسل گناہ غر کے سود کھادی جا رہے ہیں، بے حیائی کیتی جا رہے ہیں، برائی کیتی جا رہے ہیں اور اس تے منہ دھیان لگے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ وہ برائی تو روکنے کی مثبت کوشش کرتے ہیں۔ برائی تو روکنے واسطے صرف طریقہ صحیح طریقہ اور مسنون ہے کہ اچھائی دیاں خوبیاں بیان کرو اور اس برائی دے نتیجے جڑے نقصانات ہونے وہ بیان کرو، کسی دی ذات تے تنز کر کے یا مقابلہ بنا کے تے تبلیغ نہیں ہوندی کہ پہلے کسی نہ کہ تو کافر ہے بھائی تے میں تینوں گل دسنا، وہ اگلا سن کے آکسی تو کافر، مطلب کوئی طریقہ ہونا کہ۔ اور دوسری گل یہ ہوندی ہے کہ جس نو تبلیغ کر دیو دلو خلوص دل نال اس دی بھلائی مقصود ہوئے، جیڑی اتنے انہیں بھی بیان کیتی بھی ایک تو اسی معذرت جیڑی اللہ کریم دے نزدیک ساڑی ہو ویسی کہ یا اللہ اسا انہاں دسیا، اسا تبلیغ کیتی، اسا تیرا پیغام پہنچایا۔ دوسرے اللہم یتقون، دوسری یہ امید بھی رکھنے کہ شاید انہیں جو کسی نو اللہ کرے توبہ نصیب ہو جائے اور اللہ دے عذاب تو بچ جائے، یعنی خلوص دل نال یہ غرض بھی ہوئے کہ جس نہ میں گل کردا پیا اللہ کرے یہ گل سمجھ جائے اور اس دی بہتری ہو جائے، اس دا فائدہ ہو جائے، مقابلہ نہ بنایا جائے، اگلے تے تنز نہ کیتا جائے، اگلے دی تضحیق مقصود نہ ہوئے یا اسے چاہے نہ ہوئے بس اس نو فتح کر لیا اور یہ مغلوب ہو گیا۔ ہن تو وہ وقت نہیں رہا، ایک زمانہ ہے جس ویلے بڑے مناظرے ہوندے، اج کل تو ہن ڈانگ سوٹے تے گل آ گئی، ہر بندے بندوق چا لئیے، تو ہن تو جڑا بندہ گل کردا وہ بندوق دی زبان نہ کردا کہ تم بم پھوڑ رہا گولی مار رہا، یہ طریقہ نہیں ہوندا، بلکہ طریقہ یہ ہوندا ہے وہ مختلف نظریات دے لوگ آپس وچ علماء نوں سد کے مناظرہ کراندے، میں دیکھو جی کون سچا ثابت کرو، ساڈا نظریہ ٹھیک ہے، تو شیعہ سنی دے مناظرے ہوندے، مسلماناں دے قادیانیاں دے مناظرے ہوندے، مسلماناں دے ہندوؤں دے، مسلماناں
مسلمانوں دے، سکھاں دے، مسلمانوں دے، عیسائیاں دے، وہ اپنے جڑے علماء ہوندے انہوں نے سدے، مسلمان اپنے نو سدے، مناظرے دا ایک طریقہ ہوندا ہے، اتنے منٹ بولیا جائے گا، جواب اس طرح دیتا جائے گا، وہ گل کیتی جائے گی جڑی کتاب کول ہوے، پھر دو صدر ہوندے، پھر ایک منصف ہوندا ہے، وہ فیصلہ ہوندا ہے وہ کون سچا کون جھوٹا، تو اس طرح دیاں وہ ایک کوشش ہوندی ہے۔ وہ پھر بعد جس ویلے وہ ایک رواج آیا کہ جڑا دو گھر آدھے اسی جیت گیا، دوجا اسی جیت گیا، پھر انہوں نے نواں نال فاتح لکھنا شروع کر دیتا، فاتح قادیان تو فاتح فلانا تو فاتح فلانا، یعنی وہ گل فتح شکست آ گئی۔ وہ نتیجہ ہوا کہ وہ مناظرے ختم ہی ہو گئے، یعنی جتنے تک انہیں خلوص ہے اور اصلاح کی کوشش دی اتنے تک تو کم چلتا رہا۔ جس ویلے گل فتح شکست آ گئی ویسے جیت گیا جی فلانا ہر گئی، ہوں جیت ہار تو نہیں نا کہ کچھ لوگ گناہ یا برائی مبتلا یا جہالت مبتلا تو تسی انہوں کی رہنمائی کر دیو تو تسی انہوں نے فتح تو نہیں پائی، تسی اللہ دے نزدیک ایک نیکی کیتی، اللہ قبول فرمائے اور اللہ انہوں نے توبہ دی توفیق دے۔ اور جس لئے مناظرے تو بعد فتح اور فاتح اور مفتوح کا تصور آیا اور بڑے بڑے اشتہار لکھے گئے، ہوں بھی شاید وہ پرانے اشتہار مل دے اس فاتح قادیان تو فاتح فلانا تو فاتح فلانا، تو وہ جلے فتح دی گل آئی تو مناظرے ختم ہی ہو گئے، اللہ دی شان ہے، پھر گل ڈانگ سوٹے تے آ گئی، لڑائی تے آ گئی۔ تو تبلیغ واسطے یہ بنیادی عنصر دو، ایک تو یہ کہ تسی اس نو فتح نہیں کر رہے بلکہ تسی اس دے نال بڑے خلوص نال اور ہمدردی نال اس نو عذاب الہی تو بچانا چاہتے ہو، اور اے امید رکھ دے ہو کہ اللہ کرے کسی نو توبہ نصیب ہوئے۔ دوسری گل یہ اگر کوئی بھی توبہ نہیں کرتا تو تسی اپنا عذر تو بارگاہ الہی پیش کرنے دے قابل ہو جاؤ گے کہ یا اللہ سن کوشش کیتی، انہوں نے سمجھایا دسیا، انہیں گل نہیں منی۔ فلما نسوا ما ذکروا به، وہ جس لئے اس گل نہ پرواہ نہ کیتی اور نصیحت بھی قبول نہ کیتی، جڑے لوگ نصیحت کرتے انہوں نے بھی پرواہ نہ کیتی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، جڑے لوگ برائی تو منع کر دے اللہ کریم فرمایا سا انہوں نے نجات بخشی، اپنے عذاب تو بچا لے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جڑے لوگ گناہ تو باز نہیں ہوندے انہاں دے اسی عذاب نازل کر دیتا بڑا سخت، اس واسطے کہ وہ نافرمانی کرتے۔ انہیں تے بڑی عجیب گل یہ ہے کہ طبقے قرآن کریم نے ترے ذکر کیتے ہیں، ایک وہ جماعت جڑی منع کر دی ہے، ایک وہ جماعت جڑی جرم کر دی، ایک وہ جماعت ہے جڑی جرم تو نہیں کر دی لیکن منع کرنے والوں نے یاد ہے کہ انہوں نے جھگڑا پایا، انہیں چھوڑو نہ آپ اپنا کیتا بھگت لیں گے، تو انہوں کیڑی فکر ہے۔ لیکن جس لئے عذاب الہی آیا تو اللہ کریم نے دو جماعتوں کا ذکر کیتا، تیسری کا ذکر نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جس ویلے عذاب الہی آیا فانجینا الذین ینہون عن السوء، جڑے لوگ برائی تو منع کر دے انہوں نے اسا نجات دیتی، بچا لیا، انہوں نے تے عذاب نہیں آیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑے ظلم کر دے انہوں نے اسا پکڑ لیا۔ ترے نہیں ہیں، دو رہ گئے۔ مطلب ہے برائی تو منع نہ کرنا بھی یہ بھی برائی شمولیت ہے۔ ایک بندہ خود برائی نہیں کرتا لیکن دوسرے نو برائی تو منع بھی نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی ہوندی ویکھو تو جے تہاڈے قوت ہے، قوت بازو ہے تو ہتھ نہ روک سکتے تو اس میں ہتھ نہ روکو۔ اگر ہتھ نال نہیں رو تہاڈے کو اختیار نہیں، مثلا کوئی سرکاری افسر ہے کسی کو اختیار ہے تو اپنے اختیار نہ روکے۔ اگر اختیار نہیں تہاڈے کو تو زبانی منع کرو۔ لیکن اگر اس گل تو بھی ڈردے ہو کہ جناب میں زبانی گل کی تھی بڑے بدماش ہیں تو میری تو کوئی میں مارن گے، تو فرمایا پھر اتھوں الگ ہو جاؤ، چپ کر کے اٹھ جاؤ، اسے شامل نہ رہو۔ یہ جڑے چپ کر کے اٹھ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک اضعف الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضعیف تو بھی اصعب، ذالک اضعف الایمان، یعنی بہت جڑا کم تر ایمان، تھوڑے تو تھوڑا ایمان جس بندے چ، وہ اے بندہ جڑا برائی ہوندی ویکھ کے اتھوں الگ ہو گیا، منع تو نہیں کر سکیا لیکن اٹھ کے چلا گیا، اسے بہت کم ایمان ہے، بہت تھوڑا لیکن ایمان ہے صحیح۔ تو جڑا برائی ہوندی ویکھ کے تے انجوائے کرتا رہندا، یا منع نہیں کرتا وہ کرتا پیا میں تو نہ کرتا پیا، چپ کر کے بیٹھ رہندا جی میں تو شامل کونا، تو منع نہیں کرتا، یہ مطلب برائی شامل ہے۔ لہذا اتھے اللہ بہتر جاندہ، لیکن ایک گل واضح ہے کہ قرآن کریم نے تین یا دو جماعتیں بنا چھوڑیاں، نہیں یا تین، ایک منع کرنے والے،
ایک گناہ کرنے والے ایک درمیان جڑی آتی یار کرتے ہیں تو کرن پہ تسی کیوں منع کرتے ہو، تو کیوں انہاں دے منہ لگدے ہو، تو تسی اپنی پارسائی دا دعویٰ لئی پھردے ہو، اپنے آپ بڑا نیک سمجھدے ہو۔ انہاں آکھیا یہ گل نہیں، اسی منع کرنے ہاں کہ اللہ دے نزدیک ساڈا فرض ادا ہو جائے اور اسی فردہ قیامت نو عرض کر سکی کہ یا اللہ اسا منع کیتا اے رہے نہیں، ایک گل۔ دوسری صدق کے دل نال ساڈی تمنا کہ بیچارے تباہ نہ ہون، شاید کسے نو ایک آدھ نو دو چار نو کسے نو توبہ نصیب ہو جائے، اس دا بھلا ہو جائے۔ لیکن جس نے انہیں پرواہ نہیں کیتی اور عذاب الہی آ گیا تو فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، جڑے برائی تو منع کر دے انہاں نو تو اساں بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جڑے لوگ ظلم کر دے انہوں نے ایسا ذلت دے اور بڑے سخت عذاب گرفتار کر لیا، اس واسطے کہ وہ بدکار ہے، اللہ دے نافرمان ہے۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جس ویلے وہ باز نہ آئے اللہ دی نافرمانی کی تھی، فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اساں انہاں حکم دے دیتا کہ سارے ذلیل بندر بن جائیں۔ مفسرین کرام لکھ دے کہ جس ویلے یہ لوگ منع کرتے اور اس باز نہیں آتے تو انہیں یہ کیتا، انہیں آخیا یار تسی الگ ہو جاؤ نا، ساڈے نال تسی کوئی تعلق ہی نہیں رکھو، نہ بچ ایک دیوار بنا دیتی کہ جڑے منع کرنے والے نے آندے تو اپنے درمیان ایک دیوار بنا دیو جی پرے رہ رہنا سی، نہ سن ٹکر نہ ساڈے نال رولا پا۔ ایک دن صبح وہ جڑے منع کر دے اٹھے تو دوجے پاسے شور پیا ہوا بندراں دا رولا کھپ پئی، بھی بھئی کی ہو گیا، تکیا تو کوئی مرد عورتاں بچے بڑے سب بندر بنے چیخاں مار رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور رو پٹ رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جڑیاں قوماں مسخ ہوئیاں بندر بنیاں یا خنزیر بنیاں انہاں دی نسل اگے نہیں چلی۔ دنیا تے جڑے جانور بندر یا خنزیر یا دوسری بکری اللہ دی مخلوق ہے، انساناں نو جنہاں نو عذاب دے طور تے قوماں تے مسخ دا عذاب آیا وہ پھر ایک دن دو دن تین دن دے اندر اندر ہلاک ہو گئیاں، انہاں دی اگا نسل نہیں چلی۔ تے اے اجتماعی عذاب آندے قوماں تے بستیاں تے آبادیاں تے جس ویلے کسی دے گناہ بد ویندے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے اپنے فضائل مبارک دسے انہاں یہ بھی دسیا کہ میری بعثت دے نال عمومی عذاب جنہاں قوماں دیاں قوماں مبتلا ہو گئیں یا بستیاں دیاں بستیاں تباہ ہو گئیں، اللہ نے وہ عذاب اٹھا لے اور اس تو بعد اس طرح دے عذاب نہیں آندے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو پہلے یہ عذاب آندے، چنانچہ جس لئے اللہ دے حکم تو نافرمانی کی تھی اور برائی تو باز نہ آئے، اللہ پاک نے ایک عذاب بھیج دیتا اور فرمایا سارے ذلیل بندر بن جاؤ، چنانچہ وہ بندر بن کے روندے پٹ دے ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک عذاب اور مسلط کر دیتا، فرمایا آئندہ اگر تسی برائیاں کر دے رہا سو اور اس تو باز نہ ہو سو تو اللہ پاک حکم دے دیتا، یہود نو ایک گل دس دیتی، آگاہ کر دیتا کہ قیامت تک جس لئے تواڈے گناہ ود سن میں تواڈے تے ایسا بندہ مسلط کر دے سا جڑا تانوں ذلت مبتلا رکھسی، تواڈے تے سختیاں کرسی، تواڈے تے عذاب دے طور تے مسلط راسی اور تانوں سزائیں دیندا راسی، اور قیامت تک واسطے یہ تواڈے تے میں قانون بنا دیتا کہ ہمیشہ تو ساڈے اگر تسی برائی تو باز نہ ہو سو ساڈے تے کوئی ظالم مسلط کر دیتا ویسے۔ اور اللہ دی شان ہے ایسا عمومی قانون بن گیا کہ کوئی قوم بھی جس لئے برائی مبتلا ہو گئی انہاں تے کوئی ایسا بندہ مسلط کر دیتا ویندا جڑا انہاں دنیاوی اعتبار نال بھی مصائب اور مشکلات مبتلا کر دیندا اور انہاں تے عذاب دی صورت مسلط ہو ویندا اور تباہ ہوندے رہنے۔ اور اس نو تسی ہن تک لو یہود دے کول حکومت بھی ہے، اسرائیلی حکومت ہے، لیکن وہ حکومت بھی کتنے واسطے نال زندہ، روس نال، امریکہ نال، برطانیہ نال، دنیا دیا مختلف قوتاں دے واسطے نال زندہ، ہر ایک دا مختلف مطالبہ انہاں کو، پھر سدا عذاب مبتلا، لڑ رہے ہیں، بھڑ رہے ہیں، مری رہے ہیں، مار رہے ہیں، کوئی لمحہ سکون دا انہاں دے کول نہیں۔ اسی طرح اقوام مغرب نو ویکھ لو جی برائی مبتلا ہو گئے، سارے دا اگے لگ گیا امریکہ تے ایسا بندہ اللہ مسلط کر دیتا کہ اس نے دنیا دی
ایسا مصیبتیں پھسا دیتا کہ امریکن ہر امریکی شہری کی زندگی خطرے بن گئی ہے. یعنی دنیا تے اساں وہ پہلا بھی ویکھیا کہ جتھے کوئی امریکہ کا شہری وہندے ہے تو وہ احترام نہ ہر کوئی دی عزت کرتے ہیں. ہن وہ چھپدے پھرتے دنیا تے کسی ایسا بندہ انہاں تے اللہ مسلط کیتا. اسی طرح باقی ممالک دا بھی حال تک لو, اپنا بھی حال ہی. اگر سانے شکایت ہوندی ساڈی تے حکومت اچھی نہیں تو اسی اپنا کردار تکیے. اگر ساڈے اعمالکم اموالکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہاڈا کردار ہی تہاڈے تے حکومت کردا. اگر تسی سمجھدے ہو ہم قرآن اچھے نہیں تو اپنا کردار ویکھو. جو تہاڈا کردار اچھا تو قرآن بھی اچھے ہو. تہاڈا اپنا کردار ہی ٹھیک نہیں تو حکومت ٹھیک کتھوں ہو سن. سو فرمایا اسے ایک قانون بنا دیتا اور بنی اسرائیل نو دس دیتا کہ یاد رکھو قیامت تک جس نے تہاڈی برائی ود سی تہاڈے تے کسی ظالم نو مسلط کر دیتا ویسی جڑا تانوں عذاب رکھی بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دیندا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب, اور پھر تیرا پروردگار بہت جلد انتقام لینے والا. پھر تسی اللہ دی بارگاہ پیش ہونا اور اتھے پھر دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو بجنا, ہر ظلم دا ہر برائی دا جواب دینا پونا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور ایسی گل نہیں کہ اللہ صرف عذاب ہی دینا. ایک بڑی عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ اج جڑا ساڈا ایک عام آدمی ہے, مسلمان بھی سادہ دیہاتی, اس نے ایک ایسا تصور دے دیتا گیا کہ اللہ کریم شاید صرف عذاب دینے دی تاڑ وچ بیٹھا, کوئی بندہ قابو آیا نہیں کہ اللہ دی طرف وہ سوٹا وہ سر وجہ نہیں, لہذا اللہ تو بڑا ڈرنا چاہیے. یہ بڑی عجیب گل ہے. یہ اللہ تو ڈرنے والا کانسیپٹ پتہ نہیں کتوں آیا اور کہہ دیتا. قرآن کریم میں جتھے واتقوا اللہ یا اس طرح دا اس دا مراد ہے کہ اللہ دی نافرمانی کرنے تو ڈرو, اپنے آپ تو ڈرو کہ اللہ دی نافرمانی نہ کرو. جس تک اس دی ذات دے تعلق ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, وہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا. کوئی بڑے تو بڑا ظالم, بڑے تو بڑا گناہگار, بڑے تو بڑا مشرک, بڑے تو بڑا کافر اگر وہ توبہ کر کے اللہ دی پناہ وچ آوے تو اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. وہ بہت بخشنے والا, بہت بڑا مہربان ہے. توبہ کر کے ویکھو, اس دی بارگاہ چ آ کے ویکھو. لوگوں کو یہ دسنے دی ضرورت ہے کہ اپنے کردار تو ڈرو اور اللہ تے امید رکھو. اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا رحم, اس دی بارگاہ وچ آؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.